نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص اور چچا زاد، چچا کے بیٹے اور انتہائی محبت کرنے والے صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے دور میں 3 باتیں بڑی اچھی تھیں، اور وہ مشرک یا کافر وہ ان 3 باتوں کا خیال کرتے تھے۔ کون سی پوچھا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، پہلی بات مہمان نوازی کرتے تھے۔ کہ آپ اندازہ کیجئے کہ مہمان نواز کافر بھی مہمان نواز تھا، مشرک بھی مہمان نواز تھا اس دور میں، جب کوئی نام نہیں لیتا تھا مہمان نوازی کا۔ اور دوسری بات پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا بوڑھی عورت کو طلاق نہیں دیتے تھے۔ زبردست بات ہے۔ ہمارے ہاں المیہ یہ دیکھیے کہ جہالت یہ دیکھیے کہ بڑی عمر کی عورت کو بھی طلاق دے دیتے ہیں، حالانکہ ساری زندگی اس نے فرما برداری کی ہوتی ہے، ساری زندگی کھپا دیتی ہے، جوانی مٹا دیتی ہے۔ مرد کے لیے وہ احمق بے وقوف بڑھاپے میں آ کر طلاق دے دیتا ہے۔ کتنا ظلم ہے۔ بہت سارے کیسوں کا فتویٰ دینا پڑا کہ بڑھاپے میں انتہائی آخری عمر میں طلاق دے دیتے ہیں۔ وہ بعض بدبخت تو اس لیے طلاق دیتے ہیں کہ وارث نہ بن جائے، میرے بیٹے کو اولاد ملے، میری بیٹی کو ملے، میری بیوی نہ۔ اور بعض کچھ اور چکروں میں دے دیتے ہیں کہ بڑھاپے میں بھی ان کو عشق کی لہر چڑھتی ہے اور بدبختی کی راہ چڑھتے ہیں اور بیوی کو بڑھاپے میں طلاق دے دیتے ہیں۔ بہت ساری وجوہات ہیں، بہرحال ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، پہلی خصوصیت کافر بھی کہتے تھے مہمان نواز تھے۔ اس کا مطلب ہے مسلمان کو مہمان نواز ہونا چاہیے۔ آپ اندازہ کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مہمان سے پوچھے کیا کھاؤ گے، وہ اس نے بتا دیا میں یہ کھاؤں گا، آپ نے پکا دیا، اللہ اس پر مغفرت کا فرمان عطا کر دیں گے، بخشش کا دریا بہا دیں گے۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ بھئی مہمان کیا مانگے گا، کیا کہے گا، کیا پکاؤ، بڑے سے بڑا کیا کہے گا؟ بریانی مجھے پسند ہے، مجھے زردہ پسند ہے، مجھے مٹن پلاؤ فرض کریں کتنا خرچہ ہوگا، 200 پر بخشش کا پروانہ، مغفرت کا پروانہ، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی مسلمان کے لیے؟ لیکن ہمارے مسلمان پھر بھی کنجوسی کرتے ہیں۔ دوسری بات، عورت کا احترام کرتے تھے، خیال کرتے تھے کہ بڑھاپے میں طلاق نہیں دیتے، اس کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت، سبحان اللہ کیا کہنے، فرمایا جنت میں نے دیکھا مردوں میں سے وہی جنت میں جائے جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ یا رسول اللہ اخلاق میں اچھا کون؟ میں جو اپنے گھر والوں کا، بیوی بچوں کا خیال کرتا ہے، بیوی کا خیال زیادہ کرتا ہے، وہی اخلاق والا ہے، وہی جنت میں زیادہ ہوں گے۔ اس سے بڑی سعادت کی کیا ہوگی کہ اگر آپ جنت جائیں گے تو جنت کا پروانہ آپ کو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے گا۔ اللہ سفارش کرتا ہے بیوی کی، وعاشرہن بالمعروف، یہ سفارش ہے اللہ کی۔ اس سے بڑی سعادت مسلمان کی کیا ہوگی کہ اللہ کی سفارش پر عمل کرے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں کرتے ہیں۔ میرے استاد محترم حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب، ان کے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، انہیں ایک دفعہ عجیب ارشاد فرمائی، میرے استاد محترم نے ہمیں کلاس میں سنایا۔ فرمایا میرے شیخ نے فرمایا کہ 50 یا 55 سال گزر گئے اہلیہ کے ساتھ، میں نے کبھی اہلیہ کو یہ نہیں کہا مجھے پانی دے دو یا کھانا دے دو یا کپڑے دے دو۔ فرمایا یہ اور بات ہے، اہلیہ سارے کام کر دیتی ہے، لیکن میں نے کبھی سوال نہیں کیا، کبھی ان کو تکلیف نہیں دی۔ اتنی بڑی سعادت کیا ہوگی۔ اور حضرت خواجہ حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ چکوال والے، ایک دفعہ اہلیہ سے کچھ ناراضگی ہوئی، نماز کے لیے جانے لگے، مسجد کے دروازے سے واپس چلے گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت نماز کا ٹائم ہے؟ فرمایا میں جاتا ہوں تو گھر سے ہو کر آتا ہوں۔ گھر گئے، واپس آ گئے، کسی نے کہا حضرت لیٹ بھی ہو گئے، وجہ کیا تھی؟ فرمایا بیوی سے کچھ بات ہو گئی تھی۔ میں مسجد پہنچا تو خیال آیا کہ اللہ اگر پوچھ لے تو میری بندی کو ناراض کر کے آیا اور میرے گھر آ گیا، میں گیا ہوں بیوی کو منا کر راضی کر کے معافی مانگ کر آیا ہوں، پھر نماز پڑھائی ہے۔ یہ تھے اللہ والے جو سمجھتے ہیں اللہ کی سفارش، اللہ نے سفارش کی تو عمل کرتے ہیں۔ میرے نبی نے زندگی بھر کسی اہلیہ کو تکلیف نہیں دی۔ اور ہمارے المیہ دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، سمجھ عطا فرمائے۔ اسی طرح تیسری بات ابن عباس سے پوچھا گیا حضرت تیسری کیا ہے؟ فرمایا پڑوسی کے قرض ادا کرنے میں اس کی مدد کرتے تھے۔ پڑوسی کے قرض ادا کرنے میں مدد کرتے تھے۔ پڑوسی کا خیال کتنا رکھتے ہوں گے، پڑوسی کا احترام کتنا کرتے ہوں گے، پڑوسی کے ساتھ تعاون کتنا کرتے ہوں گے۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ
ان کا کافر تھا پڑوسی، 10 سال کچرا ڈالتا رہا ان کے دروازے پر، ایک دفعہ بھی نہیں فرمایا کہ کیوں کیا. 10 سال کے بعد آ کر پاؤں میں گر گیا، مجھے کلمہ پڑھا دو. تمہارے یہ اخلاق ہے تو تمہارے نبی کے اخلاق کیا ہوں گے؟ میں 10 سال سے گستاخی کر رہا ہوں، بے ادبی کر رہا ہوں، نافرمانی کر رہا ہوں، کچرا ڈال رہا ہوں، اور آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں کیا بلکہ آپ اٹھا کر صاف کر دیتے تھے. مجھے کلمہ پڑھا دو، ایسا اسلام مجھے چاہیے. ہماری پڑوسی کی وجہ سے، ہمارے پڑوس کی وجہ سے تو لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا پڑوسی تھا، مکان بیچنے لگا. کسی نے کہا کہ کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا فرض کریں مثال دے رہا ہوں. انہوں نے کہا 1 لاکھ. اس دور میں بھئی یہ تو قیمت 25,000 کی ہے، تو 1 لاکھ ہے، اس لیے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا پڑوس ہے مکان، ان کے پڑوس کی وجہ سے قیمت بڑھ گئی. ہمارے مسلمانوں کی وجہ سے تو لوگوں کی قیمتیں بڑھ جاتی تھیں. آج ہم اتنا گر گئے کہ لوگ مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ ہمارا کردار نہیں، اخلاق نہیں، زوال پذیر ہیں ہم. کوئی معاشرہ اتنا تباہ نہیں ہو سکتا، گیس نہ ہو، بجلی نہ ہو، مہنگائی ہو، کچھ نہ ہو، لیکن اگر اخلاق کی زوال ہے تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. آئیے ہم اخلاق کی اعتبار سے مضبوط کریں، کردار کو مضبوط کریں، اعمال کو مضبوط کریں. مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہن 100% اس پیغام پر عمل کریں گے اور کرائیں گے.